معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات پر انجینئر مرزا جیلمی کے اعتراضات اور ان کے جوابات۔ معاویہ رضی اللہ عنہ پر مرزائی الزام کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے اور دلواتے تھے۔ حدیث عمار رضی اللہ عنہ اور مرزا کا غلط استدلال۔ حدیث عمار رضی اللہ عنہ اور مرزا کا غلط استدلال۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن مختار نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے خالد حذا نے اکرمہ سے انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے اور اپنے صاحبزادے علی سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جاؤ اور ان کی احادیث سنو۔ ہم گئے، دیکھا کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ اپنے باغ کو درست کر رہے تھے۔ ہم کو دیکھ کر آپ نے اپنی چادر سنبھالی اور گھونٹ مار کر بیٹھ گئے، پھر ہم سے حدیث بیان کرنے لگے۔ جب مسجد نبوی کے بنانے کا ذکر آیا تو آپ نے بتایا کہ ہم تو مسجد کے بنانے میں حصہ لیتے ہیں، وقت ایک ایک اینٹ اٹھاتے، لیکن عمار دو دو اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کے بدن سے مٹی جھاڑنے لگے اور فرمایا، افسوس، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی جسے عمار جنت کی دعوت دیں گے اور وہ جماعت عمار کو جہنم کی دعوت دے رہی ہوگی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں فتنوں سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 447۔ وروا مسلم 7320۔ معزز قارئین کرام، عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں اختلاف و انتشار پیدا ہو گیا۔ اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں موجود تھے، لہذا حضرت عائشہ، طلحہ، زبیر، معاویہ، مغیرہ بن شعبہ، عمر بن عاص وغیرہ رضی اللہ عنہم سب کا مطالبہ تھا کہ مظلوم شہید مدینہ امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین سے فوراً قصاص لیا جائے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حالت اس وقت کمزور تھی، قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ بہت زیادہ تھے، آپ فوراً قصاص لینے سے عاجز تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کے حوالے سے حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے بصرہ کا ارادہ کیا اور جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ کے اندر تفصیلی بحث فرمائی ہے۔ اس کے بعد فریقین میں مصالحت ہو گئی، لیکن بعض سرکشوں بالخصوص قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا مسلمان سارے علی رضی اللہ عنہ پر متفق ہو جائیں گے تو ہماری خیر نہیں، تو انہوں نے شرارت کرتے ہوئے اچانک جھوٹی افواہیں پھیلا دیں کہ فریق ثانی نے عیش شکنی کر دی ہے اور فریق ثانی پر تیر اندازی شروع کر دی، اور اسی وجہ سے معاملہ جنگ تک پہنچ گیا اور نتیجے میں جنگ جمل اور پھر جنگ صفین برپا ہوئی۔ جب نوبت جنگ تک پہنچی تو ان جنگوں کے حوالے سے صحابہ کے 3 موقف بن گئے، کیونکہ معاملہ مشتبہ تھا۔ پہلا موقف، اکثر صحابہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ ان صحابہ میں سے سعد بن ابی وقاص و محمد بن مسلمہ و اسامہ بن زید و عبداللہ بن عمر وغیرہ کبار صحابہ شامل ہیں رضی اللہ عنہم۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب جنگوں کا فتنہ عروج پر پہنچا اس وقت 10,000 صحابہ زندہ تھے، تو ان میں سے جنگوں کے اندر 100 کے قریب بھی شریک نہیں ہوئے بلکہ 30 کے قریب شریک ہوئے۔ السنہ لابی بکر الخلال 466/2 رقم المسلسل 728 وسندہ صحیح۔ دوسرا موقف، علی رضی اللہ عنہ خلیفہ برک ہیں، ان کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تیسرا موقف، عثمان رضی اللہ عنہ مظلومانہ انداز میں شہید کیے گئے، ان کا قصاص لینا ہم پر فرض ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کتب علیکم القصاص۔ معزز قارئین کرام، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان جنگوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ حق بجانب تھے، لیکن دوسرے لڑائی کرنے والے صحابہ صرف اجتہادی خطا پر تھے۔ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا کہ علماء فرماتے ہیں یہ حدیث عمار حجت ہے کہ علی رضی اللہ عنہ حق پر ہیں اور درستگی پر ہیں، اور دوسری جماعت باقی ہے مگر وہ مجتہد ہیں، اس لیے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ انہیں لغت عربی کے اعتبار سے باغی کہا گیا ہے اور اس خطا کو اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے ہی معاف فرما دیا تھا۔ اسی وجہ سے جب علی رضی اللہ عنہ سے جنگ جمل میں شرکت کرنے فریق ثانی کے لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ منافق ہیں یا مشرک، تو آپ نے فرمایا
اخواننا بغوا علینا، یہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے غلط فہمی کی وجہ سے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 535، رقم المسلسل 37,752 وسندہ صحیح۔ نوٹ: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل میں شریک ہونے والے سارے لوگوں کو اپنا بھائی قرار دے دیا ہے اور علی رضی اللہ عنہ حق بجانب ہیں۔ تو یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام مسلمان جب اس سے جان بوجھ کر ہی غلطی ہو جائے تو کیا توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے توبہ کے دروازے نہیں کھولے ہوئے؟ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش سے مسلمانوں کو محروم کر دے؟ کوئی نہیں کر سکتا، یقیناً کوئی نہیں، کیونکہ یہ اختیار مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ اس رب کا تو اعلان ہے، ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرے رب کی بخشش بہت ہی کشادہ ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا؟ یہاں تک کہ مشرک، قاتل، زانی اور اس جیسے بھیانک گناہوں کو مرتکب عام انسان بھی جب توبہ کرتا ہے تو رب العالمین کی طرف سے اعلان ہے، اللہ اس گناہ گار کے گناہوں کو مٹا کر نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ جب یہ بخشش کے اعلان عام مسلمان افراد کے لیے ہیں تو کیا یہ معاویہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہا اور بنو امیہ کے دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے نہیں ہو سکتے، جن سے بسا اوقات بشری تقاضوں کے مطابق اجتہادی خطائیں صادر ہو گئیں، جن کی فضیلت و عظمت اور بخشش کا اعلان پہلے ہی قرآن نے فرما دیا ہے؟ تو آج کے نیم رافضی یا رافضی کون ہو سکتے ہیں جو معاویہ رضی اللہ عنہ یا دیگر صحابہ سے یہ بخشش اور جنت کی فضیلت چھین لیں؟ یقیناً جو بھی ان کے خلاف زبان درازی کرے گا وہ اپنے ایمان کو تو خراب کر سکتا ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ امام اہل سنت ابو ذرع الرازی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، جب ایک شخص ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں معاویہ رضی اللہ عنہ سے نفرت اور بغض رکھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا، ابو ذرع الرازی رحمہ اللہ نے اس دشمن معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم اس سے کیوں نفرت کرتے ہو؟ اس نے کہا اس لیے انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے قتال کیا تھا۔ ابو ذرع الرازی نے کہا بے شک معاویہ رضی اللہ عنہ کا رب بڑا ہی مہربان ہے، اور معاویہ رضی اللہ عنہ سے اختلاف کرنے والے یعنی علی رضی اللہ عنہ بھی بڑے کرم کرنے والے ہیں، تمہارا ان کے بیچ میں کیا جاتا ہے؟ رواہ ابن عساکر 141/59، وانظر فتح الباری 86/13، عمدۃ القاری 215/24۔ اس اثر کی سند پر کچھ کلام ہے لیکن معنی بالکل درست ہے۔ یہاں باغی سے مراد لغوی باغی ہیں، نہ کہ اصطلاحی باغی جن کے لیے سخت ترین احکامات ہیں۔ مرزا جیلمی اور ان کے معتقدین سے اہم ترین سوال اور التماس مندرجہ ذیل اتفاقی صحیح روایت پر غور کریں۔ ترجمہ: ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی، کہا کہ مجھے حضرت زین العابدین علی بن حسین نے خبر دی اور انہیں حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات ان کے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا کیا تم لوگ تہجد کی نماز نہیں پڑھو گے؟ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری روحیں اللہ کے قبضے میں ہیں، جب وہ چاہے گا میں اٹھا دے گا۔ ہمارے اس عرض پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن واپس جاتے ہوئے میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ران پر ہاتھ مار کر سورہ کہف کی آیت پڑھ رہے تھے، آدمی سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ بخاری 127۔ اس حدیث کے معنی پر غور کریں۔ اب اگر کوئی ناسبی اٹھ کر اس حدیث کو بیان کرے اور کہے کہ قرآن کے اندر جو آیت ہے وَقَانَ الْإِنسَانَ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا سے مراد معاذ اللہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہیں، معاذ اللہ۔ پوری آیت اس طرح ہے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جدلا۔ ہم نے اس قرآن میں ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں، لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ القاف 54۔ مرزا صاحب نازبی کے اس اعتراض کا آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن پر اعتراض کریں اور قرآنی احکامات کے ساتھ ٹکراؤ کریں
اور جھگڑا کریں۔ اس طرح کے افراد کا حکم تو ہر ایک کو معلوم ہی ہے۔ مرزا صاحب، حقیقت یہ ہے کہ ہم تو اس حدیث کو پیش کرنے والے ناصبی کو منہ توڑ جواب دیں گے اور ناصبی کے اس استدلال پر اسے ملامت کرتے ہوئے گستاخی علی رضی اللہ عنہ کا حکم لگائیں گے اور کہیں گے کہ یہ لغت عربی کے اعتبار سے جدل کہا گیا ہے، ورنہ آیت کے اصل معنی اور سیاق کلام کے ساتھ معنوی اعتبار سے سیدہ خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور شیر خدا علی رضی اللہ عنہ کا ذرہ برابر بھی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہم اہل سنت اہل بیت کی گستاخی کبھی نہیں برداشت کر سکتے۔ مرزا صاحب، آپ کا کیا جواب ہوگا؟ اس طرح کے نصوص جب دیگر صحابہ کے بارے میں ملتے ہیں تو آپ تعویل نہیں کرتے، یا آپ تعویل کیے بغیر کیا جواب دیں گے؟ معزز احباب، اگر یہاں بات سمجھانا مقصود نہیں ہوتی تو میں اس روایت کو کبھی بھی اس سیاق میں ذکر نہ کرتا، کیونکہ لوگ اس کا مفہوم مقصد سمجھ نہیں سکتے اور اہل جنت مغفور افراد کے بارے میں بدگمان ہو کر بیٹھ جاتے ہیں معاذ اللہ۔ لیکن اپنے آپ کو عدل پرست اور حق پرست سمجھنے والا مرزا اور اس کے حواریوں کو اگر اس طرح کی حدیث معاویہ رضی اللہ عنہ یا کسی اور اموی صحابی کے خلاف مل جاتی تو چیخ کر کے زبان درازی کرتے ہوئے، غلط مفہوم نکالتے ہوئے عوام کے سامنے بیان کرتے اور نعرہ لگاتے، ہم بڑے حق پرست ہیں، باقی علماء حق کو چھپاتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم کے اندر اس پر کلام فرماتے ہوئے لکھتے ہیں، مفہوم جان لے کو وہ خون جو صحابہ کے بیچ میں اختلافات کی وجہ سے بہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی اس وعید کے اندر داخل نہیں۔ دو مسلمان جب آپس میں تلواروں کے ساتھ لڑتے ہیں تو قاتل مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ اہل سنت اور اہل حق کا مذہب یہی ہے کہ ان کے بارے میں اچھا گمان رکھا جائے اور جو ان کے بیچ میں اختلافات ہوئے اس حوالے سے خاموش رہا جائے۔ ان کے بیچ میں جو لڑائیاں ہوئی تھیں اس حوالے سے صحیح توجیہ بیان کی جائے۔ بے شک وہ سارے کے سارے مجتہد اور توجیہ کرنے والے تھے، ان کا نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی دنیا کی لالچ تھی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے ہر جماعت کا یہی خیال تھا کہ وہ حق پر ہیں اور اس کا مخالف باغی ہے، اسی لیے ان سے قتال کرنا واجب ہے تاکہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں، جبکہ حقیقت میں تو ان میں درستگی پر تھے اور کوئی اجتہادی خطا پر تھے، اور اللہ کے ہاں وہ اس اجتہادی خطا میں معذور ہیں، کیونکہ یہ غلطیاں اجتہاد کی وجہ سے صادر ہوئیں، اور مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے اس سے خطا صادر ہو جائے تو پھر بھی اسے ثواب ملتا ہے اور اس کی غلطی پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ المنہاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج 11/18۔ معزز قارئین کرام، نووی رحمۃ اللہ کے اس فرمان کو بار بار غور سے پڑھیں تو حق عیاں ہو جاتا ہے کہ دونوں جماعتیں آپ کو حق پر سمجھتی تھیں۔ جی ہاں، نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حق فرمایا۔ یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی بیان فرما دی تھی۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو جائے گا تو ان مسلمانوں کی دونوں اختلاف کرنے والی جماعتوں کے بیچ میں سے ایک گروہ نکلے گا اور اس گروہ کے ساتھ جو مسلمانوں کی جماعت لڑائی کرے گی وہ حق کے زیادہ قریب ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2458۔ اس حدیث کا مزید واضح مفہوم صحیح ابن حبان وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں دو گروہ ہو جائیں گے، پھر ان دونوں گروہ کے درمیان میں سے ایک الگ گروہ نکلے گا، پھر اس مسلمانوں کی دو جماعتوں کے بیچ سے نکلنے والے گروہ سے جو مسلمان جماعت لڑائی کرے گی وہ حق کے زیادہ قریب ہوگی۔ صحیح ابن حبان ترتیب بلبان الفارسی حدیث نمبر 6744۔ اسی طرح ابن حبان میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا جو اس وقت پیدا ہوں گے جب لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا، ان کی نشان ٹینڈ ہوگی، وہ سب سے برے انسان ہیں یا وہ سب سے بری مخلوق ہیں۔ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں سے انہیں جو قتل کرے گا وہ حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ روا ابن حبان حدیث نمبر 6749۔ مذکورہ اتفاقی صحیح حدیث سے پتہ چلا کہ ایک وقت آئے گا جس میں مسلمانوں کی دو جماعتیں ہو جائیں گی۔ ان دو جماعتوں سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعتیں ہیں، جیسا کہ مذکورہ روایت کی وضاحت کرتے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یعنی مسلمانوں کے بیچ میں ہونے والے اختلاف سے مراد حضرت علی
اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے بیچ میں ہونے والے اختلاف ہے۔ شرح 9 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 454۔ جو گروہ ان کے بیچ سے نکلا وہ خوارج کا گروہ ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں سے جو جماعت اس الگ ہونے والے گروہ یعنی خوارج سے لڑائی کرے گی وہ حق کے زیادہ قریب ہوگی بنسبت دوسری جماعت کے، اور خوارج سے لڑائی کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، جیسا کہ بخاری شریف میں وضاحت موجود ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اس مسلمانوں کے بیچ سے نکلنے والے تیسرے گروہ سے لڑائی کی، میں ان کے ساتھ تھا۔ رواہ البخاری حدیث نمبر 3610۔ اہم ترین نوٹ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اختلاف کرنے والی مسلمانوں کی دونوں جماعتیں حق پر ہوں گی، بس فرق صرف اتنا ہوگا کہ ان میں سے ایک جماعت حق سے زیادہ ہوگی اور وہ علی رضی اللہ عنہ کی جماعت ہے۔ جیسے ایک کمرے میں 2 بندے کسی ٹیوب لائٹ کے سامنے بیٹھیں، ایک قریب ہو اور دوسرا کوئی دور ہو، لیکن ہیں دونوں روشنی میں، کوئی اندھیرے میں نہیں۔ نیز اس حدیث سے پتہ چلا کہ دونوں جماعتیں مسلمان اور مومن ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی وضاحت میں فرمایا یہ صحیح حدیث دلالت کرتی ہے کہ دونوں لڑنے والی جماعتیں یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی دونوں حق پر ہیں، جبکہ علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی حق کے زیادہ قریب ہیں بمقابلہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے، لیکن ہیں دونوں حق پر۔ فتاوی ابن تیمیہ رحمہ اللہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 235۔ اسی طرح شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس حدیث میں 3 قسم کی جماعتوں کا تذکرہ ہے، اور اس حدیث میں وضاحت ہے کہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں سے نکلنے والا تیسرا گروہ ان کی جنس سے نہیں ہے، یعنی حق پر نہیں، جبکہ وہ دونوں مسلمانوں کی جماعتیں حق پر ہیں، جبکہ یقینی طور پر علی رضی اللہ عنہ کی جماعت حق کے زیادہ قریب ہے بنسبت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت کے۔ فتاوی ابن تیمیہ رحمہ اللہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 444۔ معزز قارئین کرام، یہ حدیث روافض اور نیم روافض افراد کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے دل میں کینہ، دشمنی اور نفرت رکھتے ہیں اور انہیں دشمن حق تصور کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اہم ترین نوٹ مذکورہ روایت اتفاقی صحیح ہے اور یہ روایت کتب شیعہ کے اندر بھی موجود ہے، چنانچہ شیعہ معتبر ترین عالم باقر مجلسی بحر الانوار میں لکھتے ہیں چوتھی متفق علیہ اتفاقی صحیح حدیث جس کو حمیدی نے روایت کیا ہے مسند ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے، اس حدیث میں پستان والے خارجی شخص اور ان کے ساتھیوں کا تذکرہ ہے جن کو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نہروان جگہ پر قتل کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے اختلاف کے وقت ایک گروہ مسلمانوں سے الگ ہو جائے گا اور جو جماعت اس گروہ سے لڑے گی وہ دونوں جماعتوں میں سے حق کے زیادہ قریب ہوگی۔ بحر الانوار طبع جدید جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 349، طبع قدیم جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 310۔ المجلد السادس عشر علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اپنی عظیم کتاب الملل والنحل 77/3 پر فرماتے ہیں مقتحی مجتہی جب کسی سے لڑائی کرے اس بنیاد پر کہ وہ اپنے آپ کو حق پر تصور کرتا ہے اور اس کی نیت اللہ کی طرف قربت کا ارادہ ہو اور اسے پتہ نہیں کہ وہ خطا پر ہے، وہ باغی جماعت ہے اگرچہ وہ اس بغاوت والے عمل میں بھی معذور ہیں، اور جب وہ لڑائی کو چھوڑ دیں ان پر کوئی حد نہیں۔ مرزائی شبہ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ عمار رضی اللہ عنہ ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وہ اسے آگ کی طرف۔ جواب شبہ اس جملے کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ عمار رضی اللہ عنہ انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، کیوں کہ عمار رضی اللہ عنہ کے سامنے واضح تھا کہ علی رضی اللہ عنہ حق پر ہیں، وہ انہیں حق کی طرف بلا رہے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ عمار رضی اللہ عنہ کے سامنے حق واضح تھا، اور جب انسان کے سامنے حق واضح ہو جائے پھر بھی حق کو چھوڑ کر جائے تو وہ اپنے آپ کو آگ کی طرف ہی لے جا رہا ہے، جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے لشکر کے سامنے یہ حق واضح نہیں تھا بلکہ وہ اپنے آپ کو ہی حق پر سمجھتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین سے فی الفور قصاص نہ لینے کی وجہ سے خطا پر تصور کرتے تھے۔ حدیث عمار رضی اللہ عنہ پر بحث کرتے ہوئے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کہا جائے کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت صفین کی جنگ میں ہوئی اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور جن لوگوں نے اسے قتل کیا وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور لشکر معاویہ رضی اللہ عنہ میں صحابہ کی ایک جماعت بھی تھی، پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ آگ کی طرف بلا رہے تھے؟
تو اس شبے کا جواب یہی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ موجود دیگر صحابہ کا گمان یہ تھا کہ وہ جنت کی طرف بلا رہے ہیں اور وہ مجتہد تھے۔ ان پر اس مسئلے میں اپنے افہام اجتہادی سوچ کی پیروی کرنے کی وجہ سے کوئی بھی ملامت نہیں۔ یا جنت کی طرف بلانے سے مراد جنت کے اسباب کی طرف بلانا ہے، وہ یہ کہ علی رضی اللہ عنہ کی اطاعت کریں، کیونکہ اس وقت وہی واجب الاطاعت امام تھے، جبکہ باقی صحابہ اس کے خلاف کی طرف بلا رہے تھے۔ لیکن وہ سارے اس مسئلے میں معذور ہیں، یعنی اللہ کے ہاں ان کا عذر مقبول ہے۔ اجتہادی توجیہ کی وجہ سے فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 107۔ معزز قارئین کرام، ہم نے جو توجیہ بیان کی ہے وہی حق ہے، کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں وہ صحابہ بھی تھے جن کے لیے باقاعدہ خصوصی طور پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، جیسے وہ صحابہ جو صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے، جیسے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ۔ یہ تو اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواص میں سے تھا، جیسا کہ بخاری شریف 27-32 کے اندر الفاظ ہیں۔ اس روایت میں عروہ بن مسعود الثقفی کفار مکہ کا نمائندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر گفتگو کرنے لگے، اور گفتگو کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک پکڑ لیا کرتے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے تھے، تلوار لٹکائے ہوئے اور سر پر خود پہنے۔ عروہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف اپنا ہاتھ لے جاتے تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ تلوار کی کوتہی کو ان کے ہاتھ پر مارتے اور ان سے کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی سے اپنا ہاتھ الگ رکھ۔ عروہ رضی اللہ عنہ نے اپنا سر اٹھایا اور پوچھا، یہ کون صاحب ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے شرکاء کے لیے رب کا قرآن میں فیصلہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت کے نیچے تجھ سے بیعت کر رہے تھے۔ ان کے دلوں میں جو تھا اسے اللہ نے معلوم کر لیا اور ان پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی۔ الفتح 18۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ام مبشر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حفصہ رضی اللہ عنہ کے ہاں یہ فرماتے ہوئے سنا، انشاءاللہ اصحاب شجرہ درخت والوں میں سے کوئی ایک بھی جس نے اس کے نیچے بیعت کی تھی جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ مسلم 6404۔ اس حدیث اور قرآن سے پتہ چلا کہ اہل بیت رضوان سے اللہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا اور ان کے دلوں میں موجود سچا ایمان اللہ تعالیٰ نے جان لیا اور وہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھے اور دیگر کئی بزرگ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی اس لشکر میں موجود تھے جن کے لیے جنت کا وعدہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کیا۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دراصل آسمانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک تنہا اللہ ہی ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا ہے اور قتال کیا ہے وہ دوسروں کے برابر نہیں بلکہ ان کے بہت بڑے درجے ہیں ان سے جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دیں اور جہاد کیے۔ ہاں بھلائی جنت کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا ان سب سے ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ الحدید 10۔ اس آیت کے اندر الفاظ ہیں وَقَالَ وَعْدَ اللَّهِ الْحُسْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ حسنی کا وعدہ کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں حسنی سے مراد جنت ہے۔ کل کا لفظ تمام صحابہ کو شامل ہے۔ آخری التماس، اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی کشادہ ہے کہ ایک انسان غلط فہمی انجانے میں کفریہ جملہ بھی ادا کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر سکتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو جلوایا اور کہا تھا لئن قدر اللہ علی، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قدرت رکھی تو بڑا سخت عذاب کرے گا۔ اس کا ذہن تھا کہ اگر میں نے اپنے آپ کو جلوا دیا تو اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت کا انکار کفر ہے، لیکن اس شخص نے غلط فہمی کی بنیاد پر یہ کام کیا تھا کیونکہ شاید اس کو اللہ تعالیٰ کی قدیر صفت کا علم نہیں تھا۔
لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ دیکھیں بخاری 7506۔ معزز قارئین، آپ کا کیا خیال ہے اس امت محمدیہ کے افضل طبقہ صحابہ کے بارے میں جن کے جنتی ہونے کا اللہ نے پہلے ہی تذکرہ فرما دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انہیں اجتہادی خطا درگزر نہیں کرے گا۔ خدا را صحابہ پر تان کر کے اپنے آپ کو قیامت کے دن رسوا نہ بنائیں۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں تقتلوک الفئۃ الباغیہ، ہمارا آپ کو باغی گروہ شہید کرے گا۔ ان الفاظ پر غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کرنے والے افراد کو باغی کہا ہے، یعنی جس نے قتل کیا وہی باغی ہوگا، دوسرے نہیں۔ یاد رہے کہ کسی صحابی کا سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا ثابت نہیں، جیسا کہ تفصیلاً آگے آ رہا ہے۔ اس حدیث عمار رضی اللہ عنہ کو سمجھنے کے لیے اس فرمان علی رضی اللہ عنہ حدیث کا مطالعہ ضروری ہے۔ ضربن جیش سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ابن جرموز نے ان سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے یعنی سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو۔ اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر رضی اللہ عنہ ہے۔ امام سفیان نے کہا حواری سے مراد مددگار ہے۔ مسند احمد 11701۔ وحسن الشیخ زبیر رحمہ اللہ تعالیٰ فی فضائل الصحابہ۔ نوٹ یہ فرمان علی رضی اللہ عنہ اتفاقی مقبول ہے اور کتب شیعہ کے اندر بھی موجود ہے۔ دیکھیں بحر الانوار جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 336 / مستدرک سفینۃ البحار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 38 وغیرہ۔ معزز قارئین کرام، حدیث عمار رضی اللہ عنہ کو سمجھنے کے لیے یہ روایت انتہائی معاون ثابت ہوتی ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے صرف قاتل کے لیے جہنمی ہونے کا فتویٰ دے رہے ہیں، حالانکہ قاتل زبیر علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھا اور آپ کے حامیوں میں سے تھا۔ اب جو لوگ عمار رضی اللہ عنہ کے قاتلین کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پورے لشکر پر حکم لگاتے و تان کرتے ہیں، تو وہ لوگ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے جہنمی قاتل کی وجہ سے جن کو خود علی رضی اللہ عنہ نے جہنمی قرار دیا ہے، وہ لوگ اس قاتل زبیر کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے پورے لشکر پر حکم لگا سکتے ہیں۔ ہم اہل سنت محب اہل بیت تو ہرگز نہیں لگائیں گے۔ ہم تو علی رضی اللہ عنہ کے منہج پر عمل کرتے ہوئے صرف قاتل زبیر و عمار رضی اللہ عنہما کے لیے ہی حکم بیان کریں گے۔ اس مسئلے کو مزید سمجھنے کے لیے دوسری روایت سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے تھے، جیسا کہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ جمل کی جنگ کے موقع پر جب زبیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو مجھے بلایا، میں ان کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو گیا اور انہوں نے کہا بیٹے آج کی لڑائی میں ظالم مارا جائے گا یا مظلوم؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج میں مظلوم قتل کیا جاؤں گا۔ بخاری 3129۔ معزز قارئین کرام، اس روایت پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ مظلوم اور ان کو قتل کرنے والے ظالم ہے، اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا قاتل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھا۔ اب جو لوگ حدیث عمار رضی اللہ عنہ کی وجہ سے امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کے پورے لشکر پر فتویٰ داغتے ہیں، تو وہ لوگ اس حدیث کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پورے لشکر پر ظالم ہونے کا حکم لگا سکتے ہیں۔ ہم اہل سنت تو ہرگز نہیں لگائیں گے، بلکہ ظالم صرف وہ ہے جس نے زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی ان سے بری اور بیزار ہیں، بلکہ علی رضی اللہ عنہ بھی حق پر ہیں، واللہ عالم۔ چنانچہ اس حوالے سے شیخ ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ صاحب لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ پر غور فرمائیں، قتل کرنے والے کو باغی کہا گیا، نہ کہ قتال کرنے والے کو۔ قتل اور قتال میں فرق ہے، کسی عربی لفظ سے استفادہ کر لیجئے۔ قتل کا معنی جان سے مارنا، قتال کا معنی لڑائی کرنا۔ قتل یعنی شہید کرنے والے باغی ہیں، قتال یعنی لڑائی کرنے والے نہیں۔ ایک مثال سے سمجھیے، جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گروہ سے لڑائی کی تو اس میں سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، لیکن اس قتل کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ذمہ لگا کر انہیں قاتل طلحہ کہنا درست نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہما سمیت دیگر صحابہ سے
قتال کیا تھا، سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کو قتل نہیں کیا۔ بالکل ایسے ہی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سمیت دیگر صحابہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمار رضی اللہ عنہ سے قتال کیا تھا۔ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو قتل نہیں کیا، جس نے قتل کیا وہی باغی ہوگا، دوسرے نہیں۔ یاد رہے کہ کسی صحابی کا سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو شہید کرنا ثابت نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ جیسے خوارج بھی موجود تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ان پر سخت غصہ بھی آتا تھا۔ ایک دفعہ مالک اشترا کو قتل کرنے والے کا ارادہ بھی کر لیا، لیکن کچھ عرصہ مصلحتاً اپنے ساتھ رکھنے پر مجبور رہے۔ اس پر ہمارا ویڈیو لیکچر بھی موجود ہے۔ اسی تناظر میں دیکھیں تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں کسی باغی گروہ کا ہونا بھی بعید نہیں۔